نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمدللہ حسب معمول ہم سب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور یہ ذکر کی مجلس اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ رمضان کی آخری مجلس ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل میں نہیں ڈالا، صحت خراب نہیں کی، کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، اور مکمل طور پر آخری مجلس تک اللہ نے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی نشانی ہے انسان پر. یہ انعامات ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے انعام ان لوگوں پر ہے جو دین پہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت بھی ان پہ اترتی ہے. اس 30 دن میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہوں گے، حالات بھی ایسے آئے ہوں گے، انسان کمزور ہو گیا کو نہ جانے کے لیے، لیکن اچانک اللہ کی رحمت ایسی ہوتی ہے کہ پھر بھی پہنچا دیتے ہیں. تو کام سارا اللہ کی رحمت سے بنتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان تو ختم ہو گیا آج، کیونکہ 29 ہی ہوتے ہیں رمضان کے معاملات، دن 29 ہی نہیں آ سکتے. جب 30 ہو جاتے ہیں رمضان کا تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اس کو بونس کہتے ہیں. تو یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ چاند کو چھپا کے ایک دن اور ہمیں ایکسٹرا دے دیتا ہے. ایک کم ہے کہ پورے 24 گھنٹے اللہ نے ایسے دے دی کہ ہر نفل کا ثواب فرض رہے گا. اب ثواب کہیں سے کہیں پہنچیں گے، ہر چیز وہی جو رمضان میں اللہ نے ایک دن کے لیے اور بڑھا دیا. تو وہ نا آنکھ والے تیرے جگہوں کا تماشا دیکھیں، کیونکہ محسوس تو ان چیزوں کو وہ کریں گے جس کے طالب ہیں، جو پیاسے ہیں. جو کوئی میرا جیسا بھی جائے گا وہ ہو مارے گیا نہیں کہ ہو روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا کہ وہ نہیں لگتا چاند کے دور دیکھو، ان کو افسوس ہوتا ہے اس چیز کا، لیکن یہ نیچر چیز ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، ایک دے دیا. جس طرح گزرے 24 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی کدھر گیا. ہر فیل میں آپ دیکھیں گے کہ وہی روٹین چل رہی ہے، انسان کو ایکسٹرا مل رہا ہے سارا کچھ. اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے نواز دے. تو الحمدللہ رات یہ آخری ہے، بہت قیمتی رات ہے. آخری اوقات میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ لمحات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جو پورے اس میں نہیں لیا ہوتا نا وہ آخری مل جاتا ہے. پھر آدمی اڑا رہے تو لگتا ہے چلو کہاں جا رہا ہے، سارا مہینہ بیٹھا ہے میرے ساتھ، چلو نواز دیتے ہیں اس کو. یہ زیادہ قیمتی ہے. آج رات تو بہت زیادہ انسان کو الرٹ رہنا چاہیے. میں تو بلکہ یہ کہوں لیلۃ القدر سے زیادہ قیمتی رات ہے. سستی نہ کہنے بالکل کہ بھائی یہ تو ایک ایکسٹرا بونس ہے، یہ کہاں تھی ہماری قسمت میں. لیکن تو انت میں ختم تھا معاملہ سارا، لیکن یہ تھی قسمت میں اللہ نے کہا دے دیا. وہ دیکھتے ہیں میری رحمت کو کون سمجھتا ہے اور کون اس میں فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کی کرم اور کی رحمت ہونے سے بہت بڑی ہم پر جو اللہ نے نوازا جس چیز سے، بہت بڑی چیز ہے. آخر اور مجھے اب ایک واقعہ اپنا زندگی کا یاد آتا ہے جو میری زندگی کا سب سے اہم واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حضرت کے ساتھ جس طرح وقت گزارا، یاد تو ہیں ہم سے ساری باتیں، یہ بہت یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے کہ اس میں جو اللہ نے فیض و کرم اتارا مجھ پر، اور جو اس کا میں کیا شکر کروں اللہ تعالیٰ. اسی طرح رمضان تھا، ہم مکہ مکرمہ میں تھے، جماعت بھی تھی. حضرت جو اعظم مبارک تھے کے تو نکلتی نہیں تھا حرم شریف سے، رمضان میں کچھ بھی ہو تو ظاہر ہے کھانا پینا کچھ نہیں. رمضان سخت گرمی تھی زمانے، بہت سخت رمضان تھا. بیٹھے سنتے کہ اب چاند کا اعلان ہوگا، ایسے سب کرتے ہیں. چلو چاند کا اعلان ہوگا تو کچھ کام بنے گا، ایسا ایک معاملہ ہے.
کرتے رہے رات کا سو ہو گیا، کوئی اعلان نہیں ہو رہا. بہت دیر کے بعد کافی سمے اعلان ہوا کہ چاند کوئی نہیں، کل روزہ ہے. الحمدللہ. چلو بھائی، بہت تھکے تھے، میں خود بہت تھکا تھا. تو سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ شیخ کی صحبت میں رہنا. یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مجاہد ہے، اصل مجاہد ہے. یہ خانقاہ ہم کہتے ہیں نا، خانقاہ کچھ بھی نہیں ہے، ذکر کا کچھ بھی نہیں ہے. اگر شیخ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مجاہدہ شیخ کی صحبت میں کرنا پڑتا ہے، اگر با ادب ہو آدمی، یہ بہت ضروری ہے. ادب کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ دو چیزیں جب تک نہ ہو انسان میں. اب کیونکہ آخری ہماری میٹنگ ہے الحمدللہ، درویش آپ لوگ آئے ہیں، فقیر ہیں آپ لوگ، اس لائن پہ چل رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی ڈبی ہیں نا میری طرح، لیکن چل رہے ہیں تو کچھ ذہن میں آپ کی لائن سے باتیں ہیں کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. سیکھ کے جائیں کچھ، یاد رکھیں. ایسے نہیں سمن بکن ہو کے نہ جائیں. سمینا و اطعنا، یاد ہے، پہلے سمینا کہیں، سنیں بات. جب تک سنیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے، دل میں نہیں بٹھائیں گے، عمل نہیں ہوتا انسان سے. اور یہی صحبت شیخ ہے کہ وہ خود نہیں بولتا، اللہ بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ کہ جیسے انسان آئے ہوئے ہیں، وہ ڈراؤ کرنا تھوڑے بیٹھا ہوتا ہے. وہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے آئے ہوئے. تو وہ اپنے دوسرے قصے شروع کر دے تو اس سے ان کو کیا تعلق؟ تو ہر مسجد میں ہوتے ہیں، واعظ بھی ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، تفسیر بھی ہوتی ہے. یہاں تو کچھ اور لینے آدمی آئے ہیں. یہاں کی فقیر تو ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ کا سفر بھی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ مقصد کے تحت چل رہا ہے. تو اللہ پہچانتا ہے کہ کس مجمع میں کیا بات کرنی چاہیے. ظاہر وہ سب باتیں میں ہو کے وہی باتیں سمل آتی ہیں دماغ کے اندر. یہ ایسی تقریریں تھوڑی تقریر تیار کی جائے، باقاعدہ لڑا جائے، پھر آ کے ممبر پہ بیٹھے، پھر وہ تقریر کرے، پھر لوگوں کو بتائے. یہ تو نہیں ہے. یہ تقریر ایسی ہوتی ہے، شیخ بیٹھتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، سمجھ آتی ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں، کیا پیاس ہے ان کو. اللہ تعالیٰ وہی کرواتا ہے جن کو چاہیے. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں ان مجالس میں جب شیخ کی نصیب ہو جائے، اس کو سب سے قیمتی چیز سمجھے. اور جو باتیں وہاں آپ سنیں، ہم تو یہ کرتے تھے. آج تک میرے پاس ڈائری ہے، لکھتے تھے، ایک ایک پوائنٹ میرے پاس لکھا ہے تھا. اس طرح ہے، ایسے بیٹھے، کون ملے ہیں، اس سے کیا کہا، اس کو کیا فرمایا، اس سے کیا کیا. آج وہ ڈائری اس طرح کام آتی ہے، اس طرح کام آتی ہے. اتنا سال گزرنے کے بعد اللہ نے ذہن میں ایک چیز ڈال دی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت کام چیز اب آیا سنا. آپ کو پتہ ہے میں نے کل کیا کہا تھا؟ کچھ یاد ہے بات؟ ایسی قیمتی نکات ہوں گے تصوف کے. آپ کو پتہ ہے میں اس رمضان میں کیا کیا باتیں کی مجالس میں. شکر الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسے دان لوگ پیدا کر دیے ہیں، اتنے کم لوگ پیدا کیے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، وہ چڑھا بھی دیتے ہیں. میں خیال بہت لاجواب خدمت کر رہے ہیں، بڑی دعائیں دے رہے ہیں. وہ کمال خدمت ہے. جیسے نکلتا ہے مصیبت ویسے ہو بہو اس کو چھاپ دیتے ہیں. حضرت ابھی میں بات کر رہا ہوں، شام تک لگ جائے گا. تو جو ماشاءاللہ پیاسے ہیں وہ تو اس کو بار بار سنتے ہیں، بار بار سنیں کہ اس میں اب اس کیا نقطہ کہا، اب کیا کہا. اللہ کی قسم سے ہر چیز انسان کو مل جاتی ہے، صفحہ آسان ہو جاتا ہے، بھٹکا انسان راہ پہ چلا جاتا ہے. وہ اس کے لیے بات کی گئی جو اللہ نے کرائی ہے. اس کو یہ چیز چاہیے تھی، کہیں سے نہیں ملنی تھی اس کو. اور وہ چیز کو اللہ کی دی ہوتی ہے تو اس کے دل میں اتر جاتی ہے. ہم یہ نہیں کرتے، ہوتا ہی نہیں. ہمیں 30 دن کی مجالس ہماری چلی ہیں الحمدللہ. کچھ یہاں ہوئی ہیں، کچھ ذکریہ مسجد میں ہوئی ہیں، کدھر ہوئی ہیں. تو فضول تھوڑی ہوئی ہیں. میں میرے پاس اتنا ٹائم بولتا رہا ہوں، ہر مسجد زبردست تھی. ہاں جواب جس سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، بے انتہا فائدہ ہوتا ہے مجھے. آپ کو تو ہو، لیکن میں ماشاء ہر مسجد پر رنگا جاتا ہوں. شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ یہ تھے اپنے درویش کے جوتیوں کے صدقے مجھے بھی کچھ عطا فرما دیا. ورنہ میں تو بہت پیچھے رہ جاتا اگر مجھے نہ ملتا. ان کو کیا سمجھانا تھا، سب سے پہلے تو میں سمجھاؤں. یہ اللہ کا کرم ہے. ایسا نہ کیا کریں، ضائع کر دیں باتوں کو. آپ تماشے کرنے نہیں آئے یہاں پہ.
وہ سونے سانے نہیں ہے، کھانے پینے یہاں نہیں ہے، اب کیا مطلب یہاں آنے کا؟ کچھ مطلب تو یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہمیں ملے گی جس سے ہم قریب ہو جائیں اللہ تعالیٰ. کسی چیز میں ایسے پھنسے ہوں، کسی گناہ میں ایسے پھنسے ہوں، کسی نفس کے ایسے چکر میں پھنسے ہوں، اللہ اس کو کلیئر کرتا ہے. جب اللہ لے کے آتا ہے. نفس اور شیطان تو ہر ایک کے ساتھ سب بچتے تو وہ ذات انبیاء کی ہے. غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب روتے ہیں رات کو اٹھ کے، سب گریا کرتے ہیں. کسی کو اپنا نیکی نظر نہیں آتی، گناہوں کے سوا غوث کو کچھ نظر نہیں آتا، کتب کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جتنا بلند ہوتا ہے اتنا اس کے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے خطرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ مجالس پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں ایسی چیزیں نکلتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آخری لمحے میں جو اعلان ہوا کہ بھی کل روزہ ہے، تو ہم سوچ چلو روزہ ہے، روزہ رکھیں گے. یہی ہوا نا، کیا ہوا اس میں؟ نہیں، وہ تو شیخ کی صحبت تھی، روزہ تھوڑی رکھواتا ہے خالی، تو بہت کام کرا لیتا ہے. ہمیں خیال و ذہن بھی نہیں تھا. کل رات کے بیٹھے ہیں جناب، صبح ہوگی، ذکر کیا، اشراق پڑھی، اشراق کے بعد بھی حضرت کا معمول تھا، بیٹھے رہتے تھے. تو الحمدللہ بڑا لطف آتا تھا، ہمیں کوئی تھکا نہیں ہوتی تھی. ہم بھی بیٹھے ہیں تو حضرت مڑ کے دیکھا، مڑ کے دیکھتے تھے پتا کہ اب کوئی چیز ہونے والی ہے. تو میں نزدیک تھا، میں جی حضرت معاملہ خراب ہونے والا اب تو. کہنے کہ چلائیں فوق صاحب، اللہ نے ایک نعمت دی ہے ہمیں، اور عمرہ کرتے. ہاں، میں نے اشارہ کیا، میں تیار، آرام پندو بھائی. وہ سب بیچارے اب ہے تو انسانی ہے نا، اللہ نے ان کو کیسے طاقت دے دیا صاحب کو، 90 سے بھی اوپر تھے حضرت، ضعیف بالکل طاقت. بڑا مشکل اٹھنا پڑا، حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو میری ڈیوٹی تھی الحمدللہ، مستدہ میں اٹھاتا تھا، جوتا میں اٹھاتا تھا، حضرت کا میں اٹھاتا تھا. لیکن بتا رہا ہوں آپ، یہ جو آج تک مجھے آواز یاد آتی ہے کہ یہ اس رمضان کا بڑھ جانا، اگر نہ بڑھتا تو بہت چیزوں سے محروم ہو جاتا. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم اس اللہ کی نعمت پہ توجہ نہیں دیتے. کیوں بڑھ گیا ہے رمضان؟ 29 ہی ہے مہینہ، 29 کیا بتا رہا ہوں آپ، چیز کا چکر نہیں اس میں. روحانی بات کر رہا ہوں، سائنس کی بات نہیں کر رہا. اللہ تو اٹھ جاتے ہیں 29 پر، نظر آ جاتا ہے کہ فرشتے جا رہے ہیں، فرشتے چلے جاتے ہیں نا. جب رمضان کے فرشتے آتے ہیں تو اٹھتے دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہاتھ میں لگے گئے وہ تو اثر سے سمجھ جاتا ہے اللہ والا، پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان چل گیا. تو اگر یہ میں آخری لمحات کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے نصیب فرما دی، تو وہ اگر مجھے آخری لمحہ نہ ملتا صاحب، بڑی چیزوں سے محروم ہو جاتا. مجھے تھا ہی نہیں، پاس ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی یہ نام مجھے نہیں ملنے تھے. بس سب الرٹ ہو گئے، ایک دم فریش ہو گئے سارے. سمجھے آرام بات، حضرت کا تو آرام تھا ہی کچھ نہیں. ان تو چادر تھی اوپر، نیچے دھوتی شیپ پہنی تھی، بس قمیض اتارنی ہوتی تو وہ احرام بن جاتا تھا. قمیض اتار کے مجھے پکڑا دی، میں نے تھیلے میں ڈال دی، انہوں نے چادر اوڑھ لی، احرام بن گیا. چلو بھائی، ہم لوگ احرام ساتھ لے کے جاؤ، باندھو، اس کو اتارو، چیزیں اتارو، شلوار اتارو، گھنٹے لگتے ہیں، نہاؤ پھڑو، کوئی تکلیف نہیں. سنو پہ چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، سنو پہ چلنے والے ہر وقت کفن ساتھ ہوتا ہے. حضرت اسی کفن کے اندر مدفون ہوئے ہیں. یہ وصیت تھی آپ کی، جس سے میں عمرہ حج کرتا تھا، میری اسی چادر کے اندر مجھے دفن کرو. اللہ نے شان کیسے دے گی. انہوں نے اٹھائے کرتا، مجھے پکڑے، چادر اٹھی، چلو بھائی چل پڑے. ٹیکسی سے مسجد عائشہ جاتے تھے کر کے، بالکل فریش ہو گیا. ایسے ہوں گے جیسے ہمیں تھکن ہے ہی نہیں. تو بڑا کمپلیٹ عمرہ تھا میرے اس کے ساتھ. اور آخری دیٹ واز لاسٹ. رمضان بھی آخر تھا. یاد رکھیں بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہر صبح آخری مل رہی تھی، ہر صبح. آج سوچیں کہاں ہے چیزیں. بس پوری جتنی بھی جماعت چل پڑی ہے، حضرت صاحب
آگے پھر آرام سے باندھ کے اپنے سب طواف شروع ہو گیا. اب سائی شروع ہوئی صحیح کے اندر. وہاں نظر کرم حضرت کی بہت ہے. عجیب عجیب خدمات مجھ سے لی حضرت, عجیب عجیب خدمات لی. خدمت بہت بڑی چیز آپ کو بتاؤں, درجے اسی سے بڑھتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے خدمت باجدید بستانی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے سلسلے کے شیخ بھی ہیں, یہاں آتے ہیں. میں خیال 1 2 3 چھٹے درجے پر آتے ہیں. حضرت امام جعفری کے بعد ان کا نمبر ہے. باجدید بستانی کا نقشبندی شیخ ہے, بہت بڑے, بہت اونچے بزرگ مالک ہیں. جنید بغدادی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا مقام وہ ہے جیسے جبریل کا مقام ملائکہ کے اندر ہے. صاحب کشف صاحب علم بہت بڑے اونچے انسان تھے. ابو سعید فرماتے ہیں کہ ان کے اوصاف پورے عالم پہ چھائے ہوئے ہیں. یہ بزرگ کشف دیکھیں ان کے بارے میں, اتنے اونچے بزرگ تھے. تم سے کس نے سوال کیا؟ مزہ آ رہا ہے باتوں میں؟ صوفی آدمی سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اس سے میں باتیں تو اور ہی سنا سکتا ہوں. تو سننا مطلب اس ساری باتوں کو ذہن میں نہیں لکھنا ہے ڈائری پہ آپ لوگوں نے. you have to read, it's very important things. سفر تصوف کے لیے چیزیں بہت کامیاب ہیں. تم سے سوال کتنے مقام کے آدمی, اتنے صاحب کشت تھے کہ پوچھیں گا, اتنے صاحب کشت تھے کہ اونٹ پہ انہوں نے ایک دفعہ اپنا بہت سامان باندھا. موزات ان کے بڑے مشہور موزات ہیں, بہت زیادہ سامان باندھ دیا اس پہ. لوگ کہنے عجیب آدمی ہے, تو صوفی کہتا ہے اپنے آپ کو اس پہ جانور پہ ظلم کر رہا ہے. لوگ ان چیزوں کو بہت دیکھتے ہیں نا, نقص نکالو اس کو, یہ اپنے آپ کو نیک کیوں کہتے ہیں. تو طنز ماری پر عام آدمی کہتے ہیں بڑا اپنے آپ اللہ والا کہتے ہیں, اور یہ تو ظلم کر رہے ہیں ان پہ, اتنا سامان ڈالتے ہیں. تو انہوں نے کہا تو اونٹ کو دیکھ رہے ہے؟ جی. تو دیکھ ذرا. جب اس نے دیکھا تو اس سامان اونٹ سے کہیں اوپر تھا. کیا پتا, کہ آپ نے بڑا اچھا جملہ لگا ہے. کہتا ہے میں اپنے آپ چھپاتا ہوں, اپنے آپ کو چھپاتا ہوں تو مجھے پہچانتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں تو پھر حیران ہوتے ہیں. میں اس میں رہتے ہی نہیں شہر کے اندر, شہر چھوڑ کے چلے گئے. ماشاء اللہ عجیب لوگ ہیں یہاں کے. بات سمجھ آئیے آپ مجھے, میں چھپاتا ہوں تو مجھے پہچانتا ہوئی نہیں ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں. اور جب میں ظاہر کر دیتا ہوں تو پھر حیران آ جاتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو اتنے آتے صاحب کچھ بتا بہت ہے ان کے, تمہارے پر میں کیا بتاؤں. باجدید بستانی قصہ جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان سے جب سوال کیا گیا حضرت آپ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے تصوف کے اندر, کن چیزوں سے ملا؟ کہ 2 چیزوں سے, عبادت سے. کہتا نہیں. رات کو جاگنے سے. کہتا نہیں. روزوں سے. کہتا نہیں. تو صادق آدمی تھا. تو یہ پھر آپ کو مقام جتنا اتنی نزدیکی اور قرب اللہ تعالیٰ سے آپ کو ملا, کیا ملا؟ کہتے ہیں ادب سے. جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں میرے شیخ جعفر علی خاندان سے, یہ ان کے شیخ تھے. تو کئی عرصے سے مطلب 20 سال کتنے سال ان کے ساتھ لگائے ہوئے تھے. تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا میری طاق سے وہ کتاب اٹھا لا. طاق سمجھتے ہیں نا آپ, جیسے اتنا کی طاق کر دوں اس کے اندر چیز رکھی ہوگی جا آپ کو. آئی ڈونٹ نو واٹس انگلش فار دیٹ. تو سر جھکائے بیٹھے. تو سر جھکائے کہتے ہیں حضرت طاق کدھر ہے؟ تو انہوں نے تعجب سے کہا کتنے سال سے تم میرے ساتھ ہے؟ 30 سال سے. 30 سال سے تجھے میرے کمرے کا طاق ہی نظر نہیں آیا. ان کا جواب سن. بات یہ ہے کہ 30 سال سے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں سر اٹھا کے. میں تو زمین کو دیکھتا ہوں, میری ضرورت نہیں میں سر اٹھاؤں گا آپ کے سامنے. اس وقت حضرت جعفر نے کہا کہ جا تیرے مقامات پورے ہو گئے, میں تجھے خلافت دیتا ہوں, جا کام کرنا. اس سے ملا ادب سے. دیکھیں پہلا سبق ہے تصوف. اس پہ جو قدم رکھے نا آدمی,
یہ چیز سیکھے، اس سے منزلیں ملتے ہیں انسان کو. پھر دوسرا واقعہ اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا مقام ملا کہتا خدمت سے. جی وہ کیسے؟ کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا خدمت کھانا کتنے بزرگ تھے کہ اصل خدمت مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے مجھے ایک بڑھیا کے ذریعے اس پہ ٹرین کیا، خدمت سکھائی. وہ میری شیخ ہے، اس کو شیخ کہتے ہیں. یہ کیا واقعہ تھا حضرت؟ کہتا میں جنگل میں تھا تو میں دیکھے کہ بڑھیا جا رہی ہے اور اس نے سر پہ اپنا سامان رکھا ہوا ہے، کافی سارا لوڈ. جب اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا بھائی یہ سامان میرے گھر تک پہنچاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ظاہر وہ بہت بزرگ سامنے تو شیر نظر آیا تو اس کو اشارہ کیا شیر کو، بڑھیا بھی دیکھ رہی ہے، وہ آگے پیچھے نیچے قدم جھکا کے. کوئی تعجب کی بات نہیں. تو انہوں نے لے کے سامان اوپر ڈالا، کہ جاؤ اس بڑھیا کے گھر تک یہ سامان کو پہنچا کے جاؤ. مسلم پڑا. اب انہوں نے سوال کیا اس بڑھیا سے کہ اب تو لوگ اس کیا کہے گی جا کے اتنے سامان کس طرح آیا؟ تو اس نے کیا مجید میں کہوں ایک بہت ظالم شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دینا چاہتا تھا خدمت کے ذریعے سے، اور اس نے اس خدمت کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنے کشف دکھا کے ایک جانور پہ ظلم کیا. سبحان اللہ. اگر کاش وہ خدمت کر جاتا تو اس کے بڑے اونچے مقام ہو جاتے. وہ تو فوراً سجدے ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی میں نے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت غلطی ہو گئی. بھائی کہتے ہیں دو چیزیں تھیں جو میں نے اپنے شیخوں سے سیکھی، ایک خدمت، ایک ادب. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آخری سفر میں اپنے شیخ کو یاد ہے، کس وجہ سے؟ یہ خدمت حضرت میں مجھ سے ایسی نہیں جس سے پہلے کبھی نہیں تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بڑی عجیب پرسنل قسم خدمت تھی. وہ یہ اعزاز مجھے ہی حاصل تھا، اب وہ بھی اس حالات کے اندر. تو وہ رمضان آخری تھا. آخری چیز بڑی اونچی ہوتی ہے، یاد رکھیں. آخری میں کوئی چیز انسان دے، کسی کو انعام دے، تو یہ ہمیں رمضان اللہ پاک نے دیا ہے. ایک دن بڑھا دیا ہے، تھوڑا سا دن بڑھا ہے. آپ کو بھی ایک دن بڑھ گیا خانقاہ میں زیادہ. آپ کو بھی ضرورت مل گئی ماشاء اللہ. آپ بھی کچھ دیر بیٹھ کے اور ماشاء اللہ ذکر کریں گے. آپ بھی مطمئن ہوں گے اللہ کی ذات سے اور زیادہ. اور ہو سکتا ہے آج کسی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ترقی دینی ہو، کسی کو عروج دینا ہو، اس گھڑی کو منتخب کیا ہو اور یہیں دینا ہو، وہ اپنے مانچسٹر میں دینا ہو. بڑی ایسے الرٹ ہو کے انسان کو رات گزارنی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ. ہر طرف متوجہ لگتا ہے. یہ تو ایک بہت بڑی بدعت ہے کہ شیخ بیٹھا ہو، آدمی بات کر رہا ہے اس کے پیچھے بیٹھ کر. یہ نالائق لوگ ہوتے ہیں، نہ ادب، نہ تمیز، نہ بات. شیخ کی صحبت میں ہر وقت توجہ دل کی طرف. ڈائریکٹ فیض اور تجلیات شیخ کے دل پر اتر رہے ہوتے ہیں. یاد ہے وہی نور اور وہی تجلیات ہوتی جو خانہ کعبہ پہ اترتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے فیض پہنچانا ہے پبلک کو، مخلوق کو، اور اس کو منتخب کیا ہے شیخ کے سینے سے پہنچانا. وہ چلتا پھرتا ہے اسی تجلی پر، وہ ایک جگہ مخصوص ہے، وہاں آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن شیخ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک سبق ہے، یہ سبق ہے تجلی کا. لیکن عقل اس میں نہیں ہوتی، بدتمیز ہوتے ہیں. پتہ نہیں شیخ کی صحبت میں بیٹھے ٹو کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہانس کر رہے ہیں، دانت نکال رہے ہیں، سوائے افسوس کی کیا ہوگا میرے پاس، کیا ہوگا. کچھ اونچی آواز نکالنا، شیخ کی صحبت میں توجہ. سب سے بڑی چیز ہے توجہ کو منتقل رکھے، توجہ رکھے اس پر، محسوس ہو رہا ہو نہ کچھ بھی خیال جائے، اس وقت تمام خیالات سے خالی کر کے فیض ملتا ہے انسان کو. ہم جو خانقاہ میں آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہماری توجہ تمام طرف سے مبذول ہو جائے، ختم ہو جائے.
مکمل طور پہ ہم توجہ اس طرف رکھیں جہاں سے ہمیں فیض پہنچنا ہے، جہاں سے ہمیں حاصل ہونی ہے کوئی چیز، تو آپ کی کسی چیز پہ نہیں ملی ہے، کہاں ملتی ہے؟ وہ دل پر ملتی ہے۔ اور جتنا ہی آدمی اس پہ الرٹ ہوتا ہے اور جتنا ہی اس پر کام کرتا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا نقش بندی کی یہی تو اونچی شان ہے، نقش بندی سلسلے یہی، جہاں نقش بندی ہوگا اس کے سوال ہی بس گردن جھکی ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے اس کی۔ کیوں دیا جاتا ہے دل پر ذکر؟ بال کا ذکر کریں آپ، دل کا ذکر اس لیے دیا جاتا ہے کہ دل کو توجہ لے اللہ کی طرف ہمیشہ، اور اتنا مبذول ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے دل کہ پھر وہ دنیا کے کسی کام میں بھی ہو الحمدللہ تو معاملہ کیا چل رہا ہوتا ہے اس کا؟ دل کی طرف چل رہا ہوتا ہے، دل زندہ رہتا ہے اس کا ہمیشہ، فیضیاب رہتا ہے۔ پھر اسی کو کہا جاتا ہے فنا فی شیخ ہونا، تصور شیخ سے پھر فنا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ شیخ کی شکل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ باتوں سے نہیں آتی ہے، ہم شیخ کے پاس اپنے آپ کو فنا کرنے جاتے ہیں، اپنے خواہشات کو مٹانا چاہتے ہیں۔ افلاح من زکا وقد خاب من دسا، وہیں کپڑے شپے مانے، شور شرابہ ہو رہا ہے، قوالیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ آ رہا ہے اس دیکھ رہے ہیں، اس کی قوالی میں بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں۔ ہر وقت ہمیں یہ یقین ہو کل یوم فی شان، ہر وقت اللہ کی شان کے ساتھ تجلی آ رہی ہے، کیونکہ یذکرون قیام و قعودا، ہر وقت میرا ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو محو کر، کیوں کہ کوئی تجلی ایسی نہ ہو جاتی اس میں مس ہو جائے۔ یہ تو صورت شیخ کا مسئلہ ہے، وہاں جا کے تماشے لگانے، باتیں کرنی، ادھر ادھر دیکھنا، یہ کرنا، فلاں کرنا، آنکھیں مارنی، تو اللہ کہے گا میں تو وہاں تک لے گیا تھا، میں نے خود ہی نہیں حاصل کی چیز، تو میں اس پر کیا کروں؟ تو خود ہی سمجھا اس آدمی کا نہ مقام سمجھا، نہ تو اپنی کیفیت سمجھے، نہ تو اپنا ادب سمجھے۔ ذکر میں بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ ذکر کریں، بادب کریں، وہ تماشے کا نہیں، شور شرابہ ہو، اونچے اونچے بچے ہنس رہے ہیں اور یہ تماشے لگ رہے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے۔ یہ تو اس زمانے میں لکھا جاتا ہے کہ بہت ہی بے ادب لوگ ہیں، ان سے فیض ختم کر دو۔ بادب اور بے ادب میں بڑا فرق ہے، بے ادب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، بے ادب پہنچ ہی نہیں سکتا، جس کے اندر دل کے اندر احساس پیدا نہ ہو اس چیز کا، ادب کا کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب کیا ہے؟ اس کا ادب ہے کہ آواز اونچی مت کرو، کیونکہ یہ اللہ تعلق رکھتی ہے مسجد، جو چیز بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے اس کے تعلق میں اپنے دل کو حاضر کرو۔ بیت اللہ، کتاب اللہ، ولی اللہ، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، سمجھ جاؤ یہاں سے اللہ مل رہا ہے۔ آپ کی طبیعت مبذول نہیں چاہیے، تو وہاں دنیا نہیں آپ سوچ سکتے، دنیا کی طرف چل نہیں سکتے، دنیا کو مٹانا ہوتا ہے آپ نے، اس کو عام نہ سمجھیں، بات مذاق نہ سمجھیں، ان چیزوں دھن کریں ٹکے سوچانے پہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بادب کو انسان لائے۔ مسجد کا کتنا درجہ ہے، جب مسجد کا خانقاہ بھی مل جائے تو ڈبل ہو جاتا ہے معاملہ، ضرور سمجھنا عجیب ہو جاتا ہے۔ آج تمہارے کے زمانے میں دو آدمی اونچا پڑھ رہے تھے مسجد میں، تھوڑی سی آواز اونچی تھی، آپ نے اشارہ کیا کہ بڑھاؤ کون ہے، اور کوڑا نکالو، کہ تم معلوم نہیں ہے اللہ کا گھر، تم اونچی کی آواز کر دو، کہاں کے ہو؟ کہتے ہیں مدینے کے۔ کہاں سے آئے؟ کہتے طائف سے۔ کہ بچ گئے، کہ تم مدینے ہوتے یہ کوڑا نکل رہا تھا ابھی میرا، میں تمہیں ادب سکھاتا ہوں مسجد کا۔ معلوم نہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے، سبحان اللہ، ٹوٹی پھوٹی وہ کیا مسجد تو کیوں بتائیں آپ؟ مسجد کا نام جتنا اچھا کارپیٹ ہو تو اس میں آپ ننگے پاؤں ہو کریں، آپ بہت کارپیٹوں کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ مسجد کی عزت کیوں ہے؟ وہاں تجلیات ذاتیت کا نزول ہوتا ہے اس مسجد کا۔ آخرت میں مسجد سب اٹھیں گی، جہاں بھی مسجد ہوگی اٹھے گی، کچی بنی ہوگی، تھوڑی سی بنی ہوگی، ایسی ایسی مسجد میں نے دیکھی ہیں دیہات میں، آپ جائیں راستے میں نماز پڑھنی پڑتی ہے، بالکل ٹوٹی پھوٹی، کچھ بھی نہیں، چٹائی بھی ٹوٹی پڑی ہوتی ہے، ادھر مکھی ادھر
جان وہ لیکن مسجد کسی نے بنا دی، وہ مسجد ہی ہے، منسوب ہو کے اللہ کے ساتھ تجویز اللہ والا سے پاس آپ جا رہے ہیں، جس نام اللہ والا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ والی جگہ ہے، یہ خانقاہ ہے، تو وہاں تو بہت ہی بادہ ہونا چاہیے. وہاں بٹھا دے اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل خاموش گفتگو ہو، بالکل باتیں نہ ہو، دنیا کی باتیں نہ ہو، ہر وقت اپنے قلب کو اللہ کی طرف مبذول کرو، مراقب رہے آدمی. ایک دوسرے گپے مارنا، یہ کرنا فلاں کرنا، وقت سے بالکل وہ تو بھی ہے، اللہ دیکھتا ہے سب چیزیں. محروم ہو جاتے ہیں وہ، کوئی بھی نہیں، کبھی حاصل نہیں کر سکتے اس چیز. دنیا یہاں ملتی ہے، یہاں آخرت ملتی ہے. سمجھا نہیں بات آپ؟ تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں نہیں تھی. رمضان جا رہا ہے، میں نے بھی جاتا ہوا رمضان حاصل کیا تھا، اور میں اس کی قدر کی تو اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا. آپ بھی ویسے ہی ہیں الحمدللہ. اس رمضان کی قدر کرنا. ہو سکتا ہے پورے رمضان میں ہماری بخشش نہ ہو، آج ہماری دعا قبول ہو جائے. آج ہمارا دوسرے اثر پھونک نکلے، کوئی ایسی نکلے، اللہ چھوڑو جو کچھ چیزیں کیا معاف کرتا ہوں، قبول کر لو. جاتا وقت جو ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے، انسان بہت اچھی نصیحت ہو جاتی ہے. معاذ بن جبل نبی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں آخری سفر میں، چلتے 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 بالکل اینڈ ہو گئی، ساری باتیں سب ختم ہو گئی. تو انہوں نے آخری سوال کی، رسول اللہ اب تو بس جدائی ہے، تو ختم ہوئی ساری باتیں، کچھ نہیں. آخری ایک عرض کر دیتا ہوں آپ سے، آخری سوال، کوئی مجھے ایسی بات بتا دیں کہ سب چیز کا خلاصہ نچوڑ ہو جائے اس میں. کتنی بڑی بات تھی کہ جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں اس کا نچوڑ اس میں آ جائے. ایک آخری نصیحت اور فرما دیں مجھے. اب وہ سب سے قیمتی ہوئی جو آخری بات ہوگی، ویلیبل ہوگی نا بات ساری. کیا فرمایا رکھنے کے اللہ کے معاذ پہ، ٹھیک ہے بڑا اونچا سوال تم نے کیا ہے، اب تک میں بھی جدا ہو جاؤں گا، پھر ہماری ملاقات. سبحان اللہ، کیا بات ہے، شاید پھر ہم نہ مل سکیں دوسرے کو. وہ یمن جا رہے تھے، عاشق تھے، رو پڑے. منہ روئے تو نبی سے مدینہ تک منہ کے آپ بھی رو پڑے. اب روتے ہو کیا؟ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا سین ہو، دو عاشق کھڑے ہیں. اب پھر نصیحت نکلتی ہے. اب اس نصیحت کی کتنی ویلیو ہوگی. امام اللہ کا ذکر اتنا کرنا کہ جب تو اس دنیا سے جا رہا ہوتا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر. اینڈ کر دی بات سے کہ جتنا کچھ بھی میں نے تجھے بتایا اب تک چلتے ہیں بتاتا ہوں، ساری نصیحتوں نے نچوڑی ہے کہ ملے گا اس کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. جبھی خانقاہوں سے ذکر ملتا ہے، اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کیا ملتا ہے؟ ذکر ملتا ہے. جتنی قیمتی چیز ہے ذکر میں آپ کو کہا. دونوں محبوب کھڑے ہیں اور عشق جدائی کا مقام ہے اور آخری نصیحت ہے. کتنی ویلیو لوگ ملتے ہیں. وہی زیور ہے آج خانقاہوں کو، وہی ہمارا دین ہے، وہی ایمان ہے. پوری دین کا جو نچوڑ ہمارا وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. ذکر سے جا کے انسان پھر بہت قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، بڑھتا رہتا ہے. اور جیسے ذکر بڑھتا ہے اس کے سارے اعمال مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نمازی ہو جاتا ہے. مطلب اللہ سے دیکھیں جب محبت بڑھتی ہے تو اللہ کے احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آدمی پہ، مشکل نہیں رہتا. پھر تہجد بھی نصیب ہوتی ہے، عشاق نصیب ہوتی ہے، چاشر نصیب ہوتی ہے، تلاوتیں نصیب ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ سنت رسول کی ذکر کارنامہ ہے. یہ سب چیز اس سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے آخری میں فرمایا جب ذکر کرے گا تو سب چیز تیرے لیے آسان ہو جائے گا، ہر معاملہ آسان ہو جائے گا. بہرحال آج کی مجلس ہماری رمضان کی لحاظ سے آخری ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے بھی، پھر ہماری ملاقاتیں جاری رہیں. اور میری طرف سے آپ مہمان کی خدمت میں کسی قسم کی کمی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں آپ سے. تو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں. ماشاء اللہ تو لوگوں نے آپ کی خدمت تو کافی کی ہے، ماشاء اللہ لگے رہے. اور پھر بھی کوئی کوتاہی ہو ہماری طرف سے تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ آپ کو یہ سفر بابرکت کرے. اللہ آپ جس مقصد کے لیے آئیں آپ منزلوں تک پہنچائے. آپ فیضیاب ہوئیں اور فیضیاب ہوں. آج کی رات قیمتی ہے، خود مراقبے اور شیخ کا فیض حاصل کریں. اچھا وقت کو ضائع نہ کریں باتوں میں ادھر ادھر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کس سے کہانی یہ وہ
ہمیشہ یاد رکھیں شیخ کی مسجد میں کبھی ٹک 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 نہیں پاتی میں آواز نہ ہے اس کے خانے میں کسی سے، آپ کو بند کر سکیں. بے ادبی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی سزا ہے بے ادبی کی، اتنی بڑی سزا ہے کہ میں آپ کو بتانا شروع کرتے تو آپ کام جائیں گے. بڑے بڑے مقام سے گر جاتا ہے آدمی بے ادبی کی وجہ سے، بڑے بڑے مقام سے بڑی بڑی سزائیں دے دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کہ ہاں ایک پس یہی ہے کہ بے ادب کو برداشت نہیں کرتے. کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کی میرے ساتھ نسبت اور تو اس کی بے عزتی کر رہا ہے، یا تو اس کے ساتھ خیال بھی تیرے گندے ہیں، یا تو اس کے بارے میں سوچتا بھی غلط ہے، یا تجھے تمیز بھی نہیں ہے بیٹھنا کیسا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، چلنا کیسا ہے، پھرنا کیسے ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سکھایا تھا نبی اکرم کو، تم ان کے مقام کو نہیں جانتے. طرف اس فتح فوق صدر نبی، یہ تو وہ ذات ہے اس کے سامنے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو. سزا کتنی بڑی دیر ہے، آپ پر تمہیں معلوم کہ تمہارے اعمال سارے ختم کر دوں. اس میں کون صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی، سارے کہ اعمال تمہارے سارے ختم کر دوں. اعمال شمال کچھ نہیں ہے، ادب سب سے بڑی چیز ہے. یہ صدیق وغیرہ تم بنے ہو تو ادب ہوگے تو تمہیں مقامات ملے آخر میں. آپ پر تم اعمال ختم کروں گا. اگلی سزا سنیں کہ تمہیں علم بھی نہیں ہوگا تمہاری سزا ختم ہوگی تاکہ کہیں تم معافی نہ مانگ لو. اللہ ہو، اتنی بڑی سزا تو میں نے کبھی نہیں دیکھی کسی چیز کی. یہ بے ادبی کی سزا ہے. معمولی چیز آپ دیں گندا بولتے ہیں نا لوگ، جو بیچارے ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں نا، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے ادب تھے، جو اللہ نے ریجیکٹ کر دیتا ہے ہم کو، وہ نکال دیتے ہیں. کتنا بڑا آدمی ہو، کسی انداز پہ ہو، کیسے ہی ہو، بے ادب وہ ختم ہو جاتا ہے. کتنے مقام پہ انسان پہنچ چکا، لیکن بانصیب ہوتا ہے. تو اس مسئلے پہ، اس راہ پہ چلنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں، جس کی میں نے آپ کو دو مثال دی ہے، ادب اور خدمت. یہ دو مقام ایسے انسان کو بہت جلد طے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. اخلاص کے ساتھ دل میں کوئی وساوس نہ، تعلق رکھنا ہے اپنے شیخ کے ساتھ، دل کو صاف کر کے تعلق رکھیں. وساوس لے کے، منافق لے کے، ایسے خیالات پیدا کر کے، یا سوچنا باتوں میں یہ کیوں ہو گیا، یہ ایسا فلاں ہو گیا، اس سے یا اس سے تعلق رکھنے والے کسی سے بھی، یعنی شیخ سے تعلق کسی کا بھی ہو، اس سے بھی محبت لازمی ہوتی ہے انسان، اس سے بھی فیض پہنچتا ہے. میں جب جاتا ہوں پاکستان تو اصل محمد تو حضرت کا غدائی شریف ہے، لیکن میرے لیے نہیں ہے کہ میں وہاں تربیت حاصل، میں نے تربیت حاصل کی ہے وہیں حاصل کی ہے اپنے گھر پر، جہاں ساتھ تشریف لے آئے تھے ریاض خان میں، اس مسجد میرے لیے معتبر وہ مسجد ہے، غدائی شریف نہیں ہے. میں جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے غدائی شریف میں جا کے تالا لگا ہوتا ہے، میں دیوار کو تکتے رہتا ہوں آدھا گھنٹہ. مسافر ہوں، مسجد کھلی نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنی روحانیت ملتی ہے اس چیز سے. ادب ہے، ان مٹی سے پیار ہو جاتا ہے، اس جگہوں سے پیار ہوتا ہے. ایسی یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے، یہ جو میں باتیں آپ کو بنا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں کروں یہ، نہیں. ادب دل سے ہوتا ہے، خدمت دل سے ہوتی ہے، کیفیت دل میں پیدا کرے. دل میں دیکھیں میرے اندر کیوں چیز، میں اتنا کیوں منافق ہوں، اتنی سختی کیوں میرے دل میں، یہ کیوں یہ چیزیں پیدا ہوتی، مجھے کیوں ایسے محبت خاص نہیں پیدا ہوتا کہ جس سے شیخ کا تعلق ہو، خونی تعلق ہو، جسمانی تعلق ہو، روحانی تعلق ہو. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بہت معتبر ہے ہمارے لیے. اس کی عیب کی طرف نہ جاؤ، عیب نہ گننے شروع ہو جاؤ، نہیں، تعلق شیخ کے ساتھ ہے تمام لوگ. شیخ کے گاؤں سے تو اور کتا بھی آ رہا ہے تو اس کو انسان عزت کرنا شروع کر دیتا ہے. بھائی شیخ کے گاؤں سے آ رہا ہے، اس سے واقعات آپ کو سنا، اس پہ اللہ درجہ دے دیتا ہے. یہ تھا اس شخص میں. اچھا یہاں سیکھنے سے آتی ہے چیز، نہ کتابوں سے آتی ہے، نہیں، یہ انسان کی نیت پہ آتی ہے کہ اللہ سے کتنی محبت کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیں، یہ ڈرامہ ہی اللہ کی محبت نگلا. یہ شخص بھائی کہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا ہونا چاہتا ہے، تو اس کے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ سب دل والی باتیں ہیں، ادب ہونا، خدمت ہونا، یہ دل کے اندر ہماری کیفیت. اپنے دل کو دیکھیں ہمیں یہ کیفیت کیوں نہیں ہے، کیوں اندھا ہے یہ دل میرا، کیوں میں بے ادب، ایسی باتیں مجھ سے کیوں ہو جاتی ہیں. گندا ہے وہ، بالکل گندا انسان ہے.
کہ وہ بیت میں اس کے ساتھ سرزد ہو رہی ہیں چیزیں، گناہ کی بالکل گریہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، کہیں غلطی ہو رہی ہے اس کی زندگی میں، کوئی گناہ ہو رہا ہے اس سے، کوئی حرام آ رہا ہے اس کی زندگی کے اندر، کوئی نوالا غلط کھا رہا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے انسان۔ یہ نہیں کہ بھائی جب یہ بات کی جاتی ہے وہ آدمی اپنے اس کو شروع کر دے کام کو، جی بتا جھکنا، یہ ادب نہیں ہوتا ہے، اس کا نام ادب نہیں ہے۔ ادب سے جسم نہیں جھکتا، دل جھکتا ہے، دل کی کیفیات کا نام ہے، دلی کیفیات کا نام ہے، دکھانے کا نام نہیں ہے کہ جھک رہے آدمی جی ہاتھ چم رہا بس پہنچی ہے فلاں، نہیں، خدمت یہ نہیں ہے، بہت ہی دلی کیفیت ہوتی ہے انسان۔ میرا تجربہ ہے کہ خدمت کرنے والا کبھی خالی جاتا ہی نہیں۔ کون دیتا ہے؟ شیخ نہیں دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس نے قدر کی ہے میری ان باتوں کو جو میں چاہتا ہوں، یہ میرے بنائے ہوئے قانون نہ کہتا ہے، یہ کسی انسان کے بنائے قانون نہیں ہے۔ شیخ کبھی آپ کو نہیں کہے گا میری خدمت کر، میری عزت کر، میرے لیے کھڑا ہو جا، نیور ایور۔ آپ سنیں گے جو کامل شیخ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں ہوں تو کھڑے ہو جاؤ، میں ہوں تو بیٹھ جاؤ، میں ہوں تو یہ کرو، میں ہوں تو فلاں کرو۔ وہ کہتا ہے تمہاری اپنی ذات میں جو چاہے کرو، بیٹھا ہے وہ بھی پسند ہے اس کو، کھڑا ہے وہ بھی پسند ہے، تو اصل سوال ہے اللہ کو کون پسند ہے؟ اللہ کو کون پسند ہے؟ ہستان بھی کسی نے کوشچن کر لی، جیسے آپ آتے ہیں تو آپ کے مرید کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو منع ہے، اللہ کے انہوں نے فرمایا کہ جو آئے تو نہ کھڑا ہو، کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ میں تجھ سے ایک سوال کروں، وہ ہستان کی جواب تو حکیم محمد تھے نا کہ جی فرمائے، کہتے میں صحیح جواب دینا بھی صحیح دوں گا جی بالکل۔ کہتے ابھی نبی وقت تشریف ہے تو کھڑے گا بیٹھا آئے گا، جی میں کھڑا ہو جاؤں، یہ کیا چیز ہے، کیوں کھڑا ہو؟ کہتے یہی چیز ہے، بے اختیاری جو ادب ہوتا ہے وہ ادب دل کا ہوتا ہے۔ اس پہ تو اللہ کے نبی نے کہا قوموا سیدا، تمہارا سردار آگے کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے، لیکن اس سے غلط شیخ کو نہیں ہوتی، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کس کی بنی ہے، اس کے اندر کتنا ادب ہے، وہ کیسے چلتا ہے، کوئی چیز کیسے اٹھاتا ہے، وہ کچھ کوئی چیز دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے، وہ شیخ کو کوئی ہدیہ کیسے دیتا ہے، کوئی کیسے دیتا ہے، یہ اس کی اپنی دل کی کیفیات ہیں، اس کی طرف سے کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہے کہ تم اس سے ایسے ملو، ایسے کھڑو، ایسے بیٹھو، نہیں، اٹ ڈیپینڈ آن ہز اون کنڈیشنز، بس ان ہارٹ۔ اصل چیز تو دل کا بننے کی کیفیت کا نام ہے۔ منہ سے بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، دانت نکال رہا ہے، شیخ ڈم مائنڈڈ، ہزاروں قسم کے لوگ آتے۔ کل ایک صاحب آئے، کہنا جی میں تو بیت ہونے ہوں بڑا پسند میں بیت ہونا، یہ میں پڑھاؤں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے، جو پروٹوکول ہوتا ہے نا یہ اس قسم کی بات کرنا، ادب اور یہ اور چیزیں۔ میں کہی پھر تو آپ وہ کام کریں جس کام پہ لگے ہوئے اصول تو نہیں ٹوٹتے، یہ تو چیز ملتی اسی طریقے سے۔ میں کہا آپ کیا رضا لوں، تمہیں کہ تو مردوں کا کام ہے، آپ کہاں پھنس گئے، یہ تو مرد لوگ کرتے ہیں کام، اللہ رجال کا ہے ان کو، مرد ڈٹ جاتے ہیں زندگی کو فنا کر دیتے ہیں۔ میں تمہارے بس کی کام نہیں لگے ہوں، جس کام پہ لگے رہے بس جنت میں مل جائے گی۔ اس پہ تو آدمی کے اختیاری چیزیں ہیں، یہ بناوٹ نہیں ہوتی ہیں چیزیں، دل بن جاتا ہے انسان، ایک دم خود کھڑا ہوتا ہے، خود بیٹھتا ہے۔ کتنا اچھا سوال کیا، ابھی آئے نبی ہم تو کھڑا ہے گیا بیٹھے گا، جی کھڑا ہوں گا، تو بھائی یہ بات ہے کہ جن مریدوں کو دل میں اتنا ادب آ جاتا ہے، اتنی کیفیت آ جاتی ہے، کوئی جلال کی کیفیت برداشت نہیں کرتے، شیخ کا اس پہ لائٹ اتر رہی ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، اور جو بیچارے ڈنڈے بنڈے وہ دیکھتے رہتے ہیں، نہیں وہ کھڑا ہوں یا نہ ہوں بیٹھوں، وہ تو شیخ کو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے درجے بلند کر دے، شیخ کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں۔ بات سنیں آپ، انصاف تو اوپر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو ایک سیمپل دیا ہے جس کے ذریعے تو میں آپ کے پاس کھینچنا چاہتا ہوں۔ آپ خود کہتے ہیں وقت کی وسیلہ تلاش کرو، وہی مجھ تک پہنچنے کا، ایک شیخ کی وسیلہ دے دیا آپ کو، شیخ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم کو کھڑے ہو، تم کو بیٹھ، جو کھڑا ہوگا اس کو ترقی دے گا، جو بیٹھے گا سجدے کرے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ کرے گا، نوٹ ایٹ آل۔ بات سمجھ آ رہی ہے ہم تو آتا ہے جو بیٹھا کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کچھ تو دیکھا ہم تو نہیں کھڑا، دیکھو یہ کھڑے ہوئے اس کو تو کوئی پتہ نہیں اس بات کا، سب بڑا اس کے لیے، لیکن دیکھنے والی ذات ہوا کس کی ترقی ہوتی ہے کس کو نہیں ملتی۔ ادب ادب اپنی جگہ پر ہے، ادب کہیں یہ نہیں کہتا، ادب کہیں نہیں کہتا کہ خدا بن گیا اس کو سجدے کرو، اس کو فلاں کرو، نہیں،
اللہ کو پانے والے کبھی شرک نہیں کرتے، کبھی مشرک نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کو لا مان کے چلتے ہیں، اس لا کو تلاش کر رہے ہیں، لا الہ، یہ تو ان کا سبق ہے کہ سب کچھ مٹا دے اپنے دل سے، تو وہ شیخ کو سجدے کرے گا، بندے کو سجدہ کرے گا. سمجھا نہیں میری بات آپ ہے؟ سمجھو بھائی، اپنے عقل استعمال کرو. ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، پتہ جو کچھ نہیں، جس نے شک کر دیا جھک گیا تو فلاں سے ہو گیا، نیچے جھک گیا، اوپر ہو گیا، کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ یہ کر لیے، وہ تو اس کے اپنے دل کی کیفیات ہیں بیچارے، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ. جیسے جیسے اس پہ دل پہ وارد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، گم ہوتا ہے اس میں ذات میں، اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے، ویسے ویسے شیخ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب تو مختلف ہوتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے باتیں کر رہا ہے، وہ ٹھٹی کر رہا ہے، وہ فنا کر رہا ہے، وہ دانت نکال رہا ہے، وہ ڈاک میں بیٹھا ہے. اس نے شیخ نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، جتنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا پا لیتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ عقل کرنے والا، غرور کرنے والا، اونچے ہونے والا، میں یہ ہوں، نہیں. بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں خانقاہ میں، اس کے آتے تھے مفتی عبدالستار، مفتی اعظم تھے مدارس خیر کے، آپ سنا ہے نام کتنا بڑا ہے، 6000 بچہ پڑھتا ہے مدارس خیر المدارس اس کو کہتے ہیں. ان کے مفتی اعظم عبدالستار، ان کے پیچھے 10-20 آدمی چلتے تھے، ان کے پیچھے ان کے شاگرد شان سے نکلتے تھے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. لیکن غضب دیکھتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا تھا، بہت بڑا تھا. آپ عالم شاہ میں کچھ نہیں. ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے عبدالقادر ڈیری، بہت مشہور پاکستان کے عالم، مقرر تھا بہت بڑا. اس کو شوق ہوا تھا سب آنے کا. جب وہ خانقاہ میں آئے تو سارے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے آ گیا، بڑا بہت مشہور مقرر تھا، تو یہی کدھر آ گیا. تو سب کہنے یہ کمال ہے، یہ کیا ہے، تقریر کرنی ہے، یہ کس لیے ہے. آگے بڑھتا کہتے ہیں حضرت قدم پہ آ کے کہتے کیوں آئے تھے، کہ میں اللہ کا نام سیکھ رہے ہیں. اس شخص کو زمین پہ میں نے سوتے دیکھا ہے خانقاہ کے اپنی آنکھوں سے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری اس میں. کہاں اس کا طوطی بولتا تھا، اس کے پیچھے آدمی وہ ڈھیر لگتے تھے، نعرے پڑھتے تھے. اس بار بگ اسپیکر تھا. عبدالقادر دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. عزیز الخلفہ میں حضرت میں پڑھو تھے زمین کے اوپر سائڈ مٹنا پڑتا ہے دوستوں. کی بورڈ نکالنے آئے ہیں وہاں پہ، اپنی صفتیں بیان کرنے نہیں ہے. میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہاں سے وہ فارغ ہوں، تو میں نے یہ کی ہے، میں نے وہاں تجویز سیکھی ہے. کچھ نہیں آتا، جاہل ہے بالکل، سیکھنا آئے ہیں. کتنے پڑھے ہو؟ پڑھے ہی نہیں تھے تو آپ سبق سیکھنے آئے ہیں. وہاں پڑھے ان پڑھ سب برابر ہوتے ہیں. تماشا دیکھتا تھا کہ وہ عبدالقادر صاحب کیسے ان پڑھ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، ان کی ٹانگیں دباتے تھے. مقام پایا پھر میں بہت زبردست مقام پایا. انتقال کر گیا بیچارے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس لائن میں سچے اور صحیح راستے کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رامانہ زندگی ویسٹ نہ کریں. اس سے کچھ نہیں. شکل صورت بنانے کے بعد یہ نہیں ہم بن گئے درویش ہو گئے فلاں ہو گئے. یہ تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہمیں کہ ہماری شکلوں کو، ہمارے جسموں کو صحیح کر دیا ہے. اندر صحیح کرو، ہاں اندر صحیح ہونا چاہیے، اس کو لوں. وہ آتا ہے ادب سے اور خدمت سے. نفاق، منافقت، حسد بہت بڑی چیز ہے. حسد، آل رسول سے حسد تھی جو کام ہوئے سارے بتائیں. آل رسول سے حسد شروع کر دی خارجیوں نے، صحابہ نے نہیں. یہ سارے واقعے کیوں ہوئے؟ حسد سے. اتنی بڑی ہوئی نسبتوں سے بتایا. چھ کی ہر نسبت بہت عظیم ہوتی ہے. منہ لٹک جائیں گے دم دیکھتے اس کو کچھ عزیز ترقی کر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے خاندان سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے، منہ لٹک جاتے ہیں لوگوں کے. ایک ہی ہو گئی، اس کو یہ آگے کیسے ہو گئی ہے. خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں.
میرے فقیر کی جنریشن کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, گھٹتا دیکھ رہے ہیں, کسی گناہ میں دے رہا ہے, اس کی دعا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی اولاد ہے, اس کو اس گناہ سے نکال دے. یہ کس کی لیے کر رہا ہے؟ شیخ کو تو پتہ ہی نہیں, اپنے درجے بلند کر رہا ہے, کیونکہ میرے شیخ کی نسبت ہے اس کی. میرے شیخ کا بیٹا ہے چرس پی رہا ہے, میرے شیخ کا بیٹا اس طرف کام پہ جا رہا ہے, یا اللہ تو اس کو صحیح کر, یا اللہ تو اس کو بنا دے. وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ اس کے درجے کو بلند کر رہا ہوتا ہے. اگر کسی بلند درجے میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی ہمارا رہبر بنا, اس کو بھی ہمارا رہبر, اس کے فیصلے میں پہنچا. خونی فیصلہ تو بہت زبردست ہوتا ہے, کسی کی فیصلے میں مستقف فرمایا. اگر ترقی تب بھی خوش ہو, اگر کسی مصیبت میں پھنسا تب بھی افسوس کرے. نسبت جو ہے, مثال کے طور پہ گاڑی خراب ہوگی کسی کی, رکتے ہیں آپ, دیکھتے ہیں مصیبت چل رہا ہے, جب شیخ کی گاڑی خراب ہوگی رکیں گے نہیں رکیں گے؟ نہیں, کیوں رکے؟ نسبت تھی اس گاڑی کی شیخ سے ہوگی. ہوئی تو شیخ فلاں کی گاڑی ہے, تم سے تعلق ٹوٹ گیا. یہ سارے آپ کے درجے بلند کرتے ہیں تصوف میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت فضل البشیر رحمۃ اللہ گھوڑی میں سفر کرتے تھے نا, گھوڑی اس کو کیا ہے, تو حضرت گھوڑی کس نے بلا کر دیا, گھوڑی سمجھتے ہیں ہارس, نکش ہو گیا, بڑی صاحب کش تھا فضل البشیر رحمۃ اللہ. پتنی سے گھوڑے کو اشارہ کیا, اس نے لات ماری, اس کے گھوڑے نے لات ماری تو سارے لطائف جاری ہو گئے, اور پیچھے پیچھے چلنا. یہ آپ کو واقع بتا رہا ہوں. کہتے کیوں ہے میرے پیچھے؟ کہتے معافی مانگ رہے. کیا یہ آپ کی گھوڑے کی بے ادبی کی تھی میں نے, معاف. اگر اپنا ذاتی کام آپ سمجھ نہیں کرا, آپ اس کے خانقاہ کی برائیاں کریں بیٹھ کے, اس سے نفرت شروع کر دیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو, یہ عذاب اتراتے انسان پر. یہ کس سے دشمنی کر رہے ہیں؟ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں, جل رہے ہیں آپ, عزت کر رہے ہیں. نہ کوئی مقام لے سکتا ہے, نہ کوئی مقام تک پہنچ سکتا ہے. وقت صوب رحمت اللہ بھی, اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے چن لیتے ہیں, اور چنتا اس شخص کو جو ہرس نہیں رکھتا اس چیز کی. جو یہ ہرس سکتا ہے میں شیخ بن جاؤں, میں خلیفہ بن جاؤں, لوگ ہیں, میں تقریر کروں, اللہ کی قسم بیٹھ کے مسئلے بات کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا. اسے خیال ایسے وسوسے ہیں تو دھتکار دیں اس کو. یہ خواہشات ظلم ہے انسان پر. ہمیشہ وہ انسان چنا ہوتا ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس چیز کے لیے چن لیا جائے گا. جو اس نیت سے آتا ہے کہ میں بھی بن جاؤں شیخ, میں بھی مرید میرے بیٹھا ہوں, میں بھی چادر اٹھ کے آؤں, میں بھی ذکر کراؤں, فلاں کراؤں, سبحان اللہ. وہ تو بیچارہ اللہ ان کو چنتا ہے جن کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا, اس کا پتہ بھی نہیں تو میں کیا, مجھے کیا ہے, مجھے کیوں ہو رہا ہے, میں کیوں کروں اسے, نو اٹھا, شعور بھی نہیں ہوتا اس کو, اور اس رتبے کے برابر بھی نہیں ہوتا. کمال ہے نا, کہ کچھ بھی ہوتا, نہ علم ہوتا ہے, نہ کچھ بھی ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, بالکل ان پڑھ ہوتا ہے, اور ہوتا بھی بالکل پھڈا ہی ہوتا ہے. لیکن جب چنتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کے انتخاب کو کون نکال کر سکتا ہے؟ وہ اس کو علم بھی سکھاتا ہے, عمل بھی سکھاتا ہے, ہر چیز اس کو سکھا کے پیش کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے. جو دلوں لیے بیٹھے تھے میں بھی یہ کروں فلاں, یہ تو کبھی نہیں ملتا کسی کو. یہ مجموعے ہر ایک کو نہیں ملتے ہیں, یہ ان کو ملتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کر کے اپنا فیض پہنچانا چاہتا ہے. ہر زمین مسجد نہیں بنتی ہے, بن جاتی ہے. مندر کیوں بنے پھر؟ ہر زمین کہہ جی میں نے کچھ نہیں بننا, میں نے مسجد بننی ہے, بنتی ہے. مسجد وہی بنتی ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. کیا تھا یہاں پہ, کیسے بن گئی خانقاہ؟ وہاں پر تو چھوٹی خانقاہ تھی. ایک شخص ہے کہ نہیں چھوٹی خانقاہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے تو بڑی لے لیتے ہیں. ہاں لے لیں, دیکھیں کوئی جگہ ہے آپ نظر آتی ہے, دوسری آدمی ہے کسی ایک جگہ ہے جی ہم نے دیکھی ہے تو وہ بہت اچھی, پتہ نہیں یہاں کیا تھا, تو آپ اجازت تو آپ چلے. میں کہا میں تو نہیں جاتا, لینی آپ نے, میں نے میرے لیے تو کافی جگہ, میں تو خوش بیٹھا ہوں ماشاء اللہ. آپ ہی وہ ہے لینی تو مگر لیں, میں نے کوئی بھی خانقاہ اپنی مرضی سے لی ہی نہیں. لوگوں نے آ کے مجھے کہا کر لو, کر لی میں کر لو.
نہ چندہ مانگا نہ دیا نہ ان کے پاس، کون دیتا ہے؟ اس کی ذات دیتی ہے. خواہش وہ ظاہر کرتے ہیں، بناؤ اللہ دیتا ہے. 4-5 تو ہے نا خان کماری. ایک مسجد تھی بنتی، مانگ 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 تھک جاتے ہیں، بنتی نہیں، مدرسے چلتے ہیں، ساری زندگی بھیک مانگتے رہتے ہیں. جوش ہوتے ہیں رمضان سے آخر تک. کیسے بن گیا تھا یہ دیوبند؟ ایک فقیر بیٹھا تھا ایک درخت کے نیچے، اور خراج سے بیٹھ کے اس نے حدیث چھوڑی تھی، آج پوری دنیا میں اس کا فیض پہنچ رہا ہے. چندہ مانگنے گیا تھا، کنڈی کھڑے دے دو جی، ایک بوری دے دو جی، ایک اس کے لیے ایک چاول کی بوری دے دو جی. مر گئے جی بچے، بھوکے مر گئے. پیٹ اپنا پالنا ہے، بچوں کو آگے کرنا ہے. یہ کون سا اسٹائل ہے دین چلانے؟ توکل نہیں اللہ تعالیٰ پہ. استغفر اللہ تعالیٰ. ہر بات پہ چندہ، ہر بات پہ چندہ. یہاں پہ خانقاہ میں ہمارے واقعہ ہوا، شام زمین ہے، یہ تحصیل ہو گئے نا سارے ہمارے، شاید کی پتہ نہیں، پورا واقعہ مجھے یاد ہے، جو کچھ یاد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ وہ نوٹس آ گیا کہ آپ کو یہی نہیں ہوگا تو ہم آپ کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، خان کے دوسرے دن آپ کو بند کر دیں گے مسجد. آپ کو وہ اس بیچارے نے مجھے بتایا، افتخاری تھا شاید، کہتا جی یہ انہوں نے نوٹس دے دیا فلاں کو، میں دے دی، ٹھیک کر دیں بند، پھر کیا کریں، پیسے تو نہیں کہاں سے خریدیں اس کو. ایک رات میں حیران ہو گئے. میں اس وقت وہاں جاتا تھا مسجد رحمان میں، لیکن نیا شخص مجھے نظر آیا. کہتے حضرت آپ ہیں؟ میں کہا کیا بات ہے؟ کہتے میں بالکل حلال پیسے ہیں میرے پاس، میں لندن سے آیا ہوں. ایک دم میں سیدھا ہو گیا، اب یہ اللہ نے بھیجا آدمی. میں آپ فرمائیں کیا بات ہے؟ اس کے بعد نہ آج تک میں نے اس کو دیکھا نہ آپ جانتے ہیں، لندن سے لوگ آئے ہیں، کسی کو نہیں پتہ. جی فرمائیں یہ اتنا پیسہ ہے میرے پاس، بالکل حلال پیسہ ہے. میں سوچا کہ آپ کا نام سنا تھا، میں سمجھ گیا، بس نہیں میں نے دینا ہے. میں تو مجھے جانتے ہو نہیں، میں خود میں کہا میں تو پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں، نہ مجھے اس کی اجازت ہے. ہمارے خانقاہ مسئلہ ہوا ہے تو صبح آ کے انہوں نے بند کر دینا، ساری دنیا تماشا دیکھنے آئے گی، نوٹس جاری ہو گیا. تو ہم نے ذاتوں رات وہ زمین خرید کے نا صبح اس کے منہ پہ مارنے ہیں. میں کہا وہ آگے تھا، پھر آپ کو سمجھ یاد نہیں آ رہا. وہ یہاں آیا، اس نے جب زمین خرید لی ہم نے، میں کہا کار پاک کو چکر تھا. وہ آئے، میں کہا جی بند کرو. کوئی ایک رات کے اندر زمین خرید سکتا ساری چیزیں؟ وہ پوری کانفرنس سے آئے لوگ، یہاں تماشا دیں گے، کھڑے ہو کے بند ہوگی ان کی مسجد، مزہ لگے گا. ڈرامہ ہو، کچھ اپنے بھی تھے، باہر کے بھی تھے، اپنے بھی تو جلتے ہیں نا. وہ جناب وہ کانفیڈنس ہمارا جوان تھا، افتخار تھے کوئی تھا. اس نے کیا بات ہے کہ ایسے کیوں بند کریں گے؟ ہم نے نوٹس بھیجا تھا آپ کا، یہی نہیں تھا کار پاک نہیں، فلاں نہیں، یہ زمین ہے. جب اگر کار پاک وہ دکھا دیں پھر وہ کہاں سے دکھائیں گے؟ یہاں بات کریں، پھر کرتے ہیں سائن، آپ کی پرمٹ ہوئی ہماری مسجد، سائن کر دیں گے پرمٹ مسجد. کہتے یہ لیں پھر پیپر، منہ پھڑ کے ہم کہ سائن کریں آپ اس کو، پکی مسجد ہو گئی ہے. کیوں کیا ذکر کرنا تھا ہم نے، تماشے نہیں لگانے تھے. اگر تماشے لگائے آپ نے یہاں، بچوں کو بے ادب کیا، یہ چیزیں سکھائیں آپ نے یہاں، اس کا خیال نہیں کیا، ایسے بچوں کو ادب سکھائیں. بچوں کو قصور نہیں ہوتا. آپ بات ہوں گے، بچے بھی بات ہوں گے. آپ نعرے ماریں گے، اسی سے نعرے ماریں گے. یہ ذکر ہوتا ہے. کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ دین بچوں کے ساتھ یہ کام کیا تھا. آج بچے سب سے بڑے وہ شیطان ہیں، بڑے ہو کر جی کرتے تیار کرتے ہیں ہمارا خان کا. اور وہ آدمی جو سکھاتا تھا بچوں کو، ادب نہیں سکھاتا، یہ کام سکھاتا تھا، آج خود بھی ذلیل ہے. کبھی نہیں دیکھتا ہوں اس کو ذکر میں. یہ سزا ہے. ہم آدمیوں کو دیکھ بچوں آگے جیسے بچے حرکتیں کرتے تھے. اپنی اولادوں کو بچاؤ، یہ نہیں نعمت دی ہے. ایک بہت ایسے انسان کے پاس جو ذکر پھیلا رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ کے بچے، ان کو یہ سکھا رہے ہیں. ان کا قصور نہیں میں کہتا، قصور ان کے ماں باپ کا ہے. جماعت تیار کر کے بھیجتی ہے، باپ لے کے آتا ہے، اس کو ادب نہیں سکھاتا کہ تو جا کہاں رہا ہے، کون شخص کس طرح بیٹھنا اس کے پاس، کس سے بولنا ہے، کس طرح اس کو دیکھنا ہے. بگڑی بنتی ہیں، بگڑتی بھی ہیں. بات سمجھ رہی آپ؟ بچے لانے سے کوئی منع نہیں کرتا. بڑا خوش ہوتا ہوں بچوں کو دیکھ کے. پیارے پیارے بچوں ذکر بھی کرتے ہیں، بڑا خاموشی سے ادب سے کرتے ہیں. جب بچہ میرے ساتھ دور پڑتا ہے، بڑا لطف آتا ہے مجھے. پیاری آواز نکلتی ہے ساتھ ساتھ.
وہ چیخنا پکارنا ہاتھ اٹھانا یہ چکریں مارنے، یہ تو آپ ان کو غلط کر رہے ہیں. وہ سمجھیں گے شاید یہی تماشا ہوتا ہے ذکر. وہ ساری زندگی وہ تماشا، جیسے میں نے بتایا وہ جو آتے تھے ہمارے پاس سے بچے بالکل شیطان کی ٹوٹیاں بنے ان کی اولادیں بھی حرام کھاتے پھرتے ہیں گلیوں میں. ان کے حالات دیکھ رہے ہیں. تو ایسے بنانے اپنے بچوں کو. رسپیکٹ پلیس ہے نماز اور خانقاہ ہے، مسجد اور خانقاہ ہے، سجود کی جگہ ہے اور ذکر کی جگہ ہے. یہ تربیت گاہ ہے. یہ تربیت کروانے ہیں، اپنی بچوں کو تربیت کرانے ہیں، اپنی تربیت کرنے ہیں. سمجھائیں بچوں، بچے پڑھا بہت پیار آتا ہے بچوں میں. تو کبھی اس کے بہت سخت خلاف ہوں کہ نماز میں ان کو نکال دیں فلاں کر دیں، میں ان لوگوں کو خراب ہوتا ہوں ہمیشہ. لیکن ادب تو کریں ان کو ادب تو سکھائیں. جیسے میں کل کوئی اسٹوری سنائی تھی کہ چھوٹے سے بچے کو لے کے مسجد میں لے کے آ رہا ہے، دکھا رہا ہے یہاں مسلح ہو. میں کیا کر رہے ہیں کہ میں اس کو ٹرین کر رہا ہوں تو یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر اس کو مسجد میں لانا ہے نماز کے لیے. آج دیکھتا ہوں اس بچے کو بلٹے میں ماشاء اللہ اتنا باادب ہے نا، وہ آدمی بن گیا نا، وہ تو خود بچوں والا ہے. اسی بھائی باپ نے کیسی ٹریننگ کی ہے کہ تم یہاں جانا ہے. ہم نے بس چھوڑ دو، جب تماشے لگا بھائی بیٹھ جاؤ شیخ کے سامنے، کچھ چلو کود چھلانگا مار اونچا اونچا چیخ. ٹھیک ہے کیا عجیب بات ہے. کیا طریقے ہو گئے سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں. اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں. تو جتنی دیر بیٹھ سکیں ادب سے بیٹھیں انہیں چل جائے، سلپ کر جائے آدمی چپ کر کے. آپ بھی ہیں بچوں کو لائیں بادب لائیں. بڑا خوش ہوتا ہوں میں دیکھ کے. آج چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، کبھی سمبری بنے گی، درخت لگیں گے، پھول ان میں لگیں گے. یہ ہماری نئی جنریشن ہے. میں نہیں چاہتا فضول بنے، یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بنے. یہ بیٹھا ہے، یہ لے کے آتے ہیں چھوٹے بچے سارے. سکھائیں گے کریں گے پھر وہ ادب کے ساتھ کام. ایک جنریشن ہے پوری، ان کے دل میں محبت ہے ذکر کی. ان کو پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں گے؟ ہنسی مزے لیں ان کو دیکھ دیکھ کے. آپ وہاں یہ کہ مذاق کر رہا ہے فلاں کر رہے تھے. یہ تو ڈرے ذات سے کہ اس کی پکڑ جو ہوتی ہے بڑی شدید ہوتی ہے پھر، اور بے ادبی پہ ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ جاتا ہے رمضان کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو تاکہ مضبوط کر. ہر خان کا ایسی ہے، میں جاؤں نہ جاؤں. لندن کی خان کا بڑا تماشا لگا ہے آج کل لوگوں نے. عقل کریں لوگ، ان کو بتا رہا ہوں ختم ہو جائے گی یہ خان کا. آپ کو کبھی کسی کو اندر لے کے آ رہے ہیں، کبھی کوئی آدمی آ رہا ہے، کسی کو عجیب تماشا لگایا انہوں نے. کوئی مسئلہ چڑھ رہا ہے کہ اس کو کہہ رہے آدمی. یہ جب ایسی حرکتیں چھوڑ دیں گے آپ خان کا، وہ خان کا بند ہو جائے گی، فیض نہیں آتا آدمی کا. سمجھ چلتی ہے جب آپ کے اندر نفس نہ ہو، چیز نہ ہو. جب آئے ہوئے لندن کے لوگوں نے بتا رہا ہوں، میں وارننگ دے رہا ہوں آپ. اگر آپ بندے نہیں بنے، انسان نہیں بنے، اڑ جائے گی آپ کے خان کا. ادب کے ساتھ چلتی ہیں ساری چیزیں. اب بدنام بھی ہوں گے بہت زیادہ. ہر میرے اولاد ہو، میرا بیٹا ہو، میرا یہ ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ادب کریں بھائی، ادب سیکھیں. افرا تفری مچائی ان لوگوں نے. خانقاہی ماحول بنائے. ٹھیک ہے میرا وہاں کم جانا ہوتا ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن ہے تو خانقاہ بنائی گئی ہے اسی لیے کہ آپ بیٹھیں، ذکر ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے. وہاں اس قسم کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں بیٹھ کر، بہت بڑی بات. ہر خان کی حفاظت کریں جن کے ذمہ اللہ نے حفاظت دی ہے. ہاں اللہ کا نام کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کریں، اس کو باادب بنائیں، ورنہ بہت برا حشر ہوگا. میں بتاتا ہوں بے ادبوں کا بہت بڑا حشر ہوگا، بچیں گے نہیں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تو یہ آخری میرا پیغام تھا. آپ سب جمع ہوئے ہیں، پوری خانقاہوں سے آپ لوگ آئے ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی دیوبندی بریلوی، ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے. سب ایک نام کے لیے ہم جمع، اللہ کا نام خوشی سے ہیں. نام سیکھیں، نام بلند کریں اللہ تعالیٰ. اللہ خود فیض دے گا. آپ دلوں کو کھولیں. دیکھیں کسی لالچ سے نہ ہے، کسی مقصد سے نہ ہے. جب اللہ کا نام سیکھیں نا، یہ ہوگا تم اللہ کا نام سیکھیں. میرا یہ کام ہو جائے گا تو پھر میں یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہوں، سودا کر. بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ہی ہوں گا. تیرے سے ملنے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے مجھ سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، تجھے نہیں میں نے چھوڑا.
کبھی سوچ کے نہ آئے کہ آپ یہاں آئیں گے، ذکر سیکھیں گے، آپ کی دکانیں چلیں گی، آپ کے بیمار سی ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ. آپ یہ سمجھیں کہ جس کو اللہ مل جاتا ہے سب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. جو نقصان دینے اللہ نے دینا ہی ہے، جو فائدہ دینے فائدہ دینا ہی ہے. لیکن جب اللہ کے ساتھ آپ دوستی کر لیں اس کا نعمت بدل دے گا، آپ کو صبر دے گا. یاد ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالص اللہ کے لیے انسان ہے. کوئی میں بس اللہ کو چاہیے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے ساتھ چلنا ہے. کوئی دل میں خیال نہ ہو یہ مل جائے، وہ ہو جاؤں، میں ہو جاؤں، یہ ہو جائے. تو حسد کو دل سے نکالیں. کسی کی ترقی دیکھتے ہیں حسد آ جائے، جلن آ جائے، خوشی دیکھ کر دعا کریں اس کے لیے. غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، فضول کرنا، خانقاہوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی حرکتیں کرتے تم عورتوں کی طرح. نظر کچھ تربیت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی برا نہ مانیں. ایسے ایسے کرتے ہیں آ کے لوگ رپورٹ کرتے ہیں یہ فلاں کو یہ کرا، جی فلاں کو یہ کرا. آپ کی عورتیں ایسی باتیں کرتے. طبیعت کریں اپنی صحیح ہونے ہیں، آپ ایسے کام کرنا چاہیے. لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو بہت آسان کیا ہم پر. اس درویش نے بڑا آسان کیا کہ یہاں خانقاہیں کھلوا دی، اللہ کا نام دے دیا. آپ کون جاتا تھا ان چیز کو یہاں پر؟ کس کیا پتا تذکیہ کیا ہے، خانقاہ کیا چیز ہے، کسی کو نہیں پتا. جب میں نے شروع کری تو ایک دارالعلوم کھل رہا تھا بری کے اندر حضرت مولانا مطالعہ صاحب کا، اور ہماری یہاں خانقاہ بن رہی تھی. تو وہی بڑے حیران ہوئے تھے. میں وہاں گیا تو مجھے وہ بتایا کہ اس طرح ہوا، ایسا سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے. اسی دور ان کا وہ کھلتا تھا، ہمارا خانقاہ کھلی تھی. وہ ان کو سمجھ نہیں آتی خانقاہ کس طرح کھل رہی ہے یہاں پر، ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ذہنی طور پر. حالانکہ یہ کنیکشن تھا کہ دارالعلوم خانقاہوں سے چلتے ہیں. ادھر عالم بنائیں گے تو یہاں تربیت ہوگی ان کی. یہ سلسلہ ختم ہو گیا نا ہمارا تربیت والا. یہ اللہ نے سسٹم بنا دیا کہ خانقاہ کے ساتھ دارالعلوم کے ساتھ خانقاہ ضرور ہونے چاہیے. دارالعلوم کو خانقاہ نہ بنائے. ہم نے کیا کیا ہے، لالچ میں آ گئے اپنے دارالعلوم کو خانقاہ بنا دیا. ایک عالم صاحب میں کہا جو خانقاہ نہیں تمہاری خانقاہ کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں اس کو خانقاہ کو. میں کوئی حضرت کا کام چل گیا جو کام تم نے کرنا ہے اس کام کو کرو. تو کا خانقاہ چلانے والا آدمی بن گیا. تیار کرو اپنے علماء کو، تیار کر کے بھیجو خانقاہ کی طرف. ہاں کورس کراؤ ذرا ان کے ساتھ، دیکھو پھر کتنے بڑے عالم بنتے ہیں وہ. نہیں عالم بنے گا آپ بھی مدرسہ کھولیں، آپ بھی مدرسے کھولو فلاں. اس سے تو کیا ہو گیا، گند پڑ گیا، سارا نفس پڑ گیا لوگوں. یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے. تربیت کی جو سٹائل اللہ نے بتایا اس طریقے سے کرو. جن کتاب الحکمت یزکیہم، علم سیکھو، اس کے بعد تزکیہ کرو اپنے. رائے پور خانقاہ میں کیا کام ہوتا ہے آپ دیکھیں. کون تھا جو نہیں جاتا تھا؟ شیخ حدیث گئے اور لیاس گئے، سارے غابین میں بیٹھتے تھے جا کر. جتنے بڑے تھے سید بخاری، کیا نام تھا عبداللہ بخاری، وہاں بیٹھتے تھے جا کر، وخلق آتے تھے سارے. ان کے نام آپ کو میں بتاؤں. تو یہ تو یہ تھا نا، یہ تو ان کو سمجھ نہیں آتے. میں کہ یہ تو اصل ہے کہ جہاں علم آئے گا وہاں تزکیہ بھی آئے گا. اللہ نے انتظام کیا خود ہی. بات سمجھ نہیں سمجھ نہیں مانتے، یہ بات نہیں مانتے. ہر کام اپنے پہ لگا ہے. ایک سسٹم کے ساتھ چلتا ہے ہر چیز، تب دین بنتا ہے، تب ماحول بنتا ہے. آج یہ تو وجہ کسی ملک میں کچھ ہے، جب بھی فرقے پیدا ہوا ہے، حدیث ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، فلاں. کیوں ہے سارا کچھ؟ ہم نے سسٹم ہی چھوڑ دیا. علم کے بعد کوئی تذکیہ چلتا ہے، کسی فقیر کے بعد بیٹھتا ہے، کسی اللہ والے خان کا بیٹھتا ہے، ذکر اذکار کرتا، پھر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت پر چلتا. یہ حاضر ناظر غائب غائب سب ختم ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ کو نہ کو فلاں کو، یہ سب ڈرامے ہیں سارے. یہ سب ڈرامے ہیں، ان سے کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، کوئی تعلق سے دین سے نہیں. نہ یہ باتیں نبی کی ذات کو بڑھا سکتی ہیں نہ گھٹا سکتی ہیں. وہ تو وہی ہے، سورج ہی ہے. آپ کتنی ٹائٹل لگا دیں، جو کچھ کر دیں، بناوٹی کام نہیں چلتے وہاں. جس کلم بتا رہا تھا، غلام ہیں رسول کے، غلام ہے، نہ شکل نہ صورت نہ عقل نہ نماز نہ روزہ، غلام ہے. پھر کیڑے غلام کون سے غلام ہوں؟ غلام کو مثال بتائی تھی پھر میں نے آپ. یہ ہے دین کو خراب کرنے والی چیز.
کیونکہ تزکیہ ختم ہو گیا. یہ جو تھی لائن تصوف کی، یہ پوری مدے میں ڈھل کے جو تماشا لگ گیا، دھوم دھڑکا، رات کو جائیں تماشے میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور ایک مجلس لگی ہے وہاں پہ. پیٹ صاحب ان کی داڑھی اتنی ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی شریعت نہیں نظر آئی. آپ اس کو کیسے اللہ والا ماننے میں سمجھ نہیں آتا. جو قاطع سنت ہو، اصول تو یہ ہے کہ جو قاطع ترک نماز کرتا ہو، جماعت میں پڑھتا ہو، اس کو مسلمان دیں نماز پڑھائے، وہ اس کو حق نہیں ہے مسئلے پہ آنے کا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو جس کے ظاہری بالکل شریعت کے خلاف جاتا ہے، آپ جا کے اس کو کیسے پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہے. لوگ کہتے ہیں انکار کرتا ہے پیر. پیر کا انکار کون کرتا ہے؟ پیر تو ہو جن کے والد صاحب پیر تھے، ان کا تھے الحمدللہ، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ وہ تھے گدی بہت بڑے تھے، وہ تو تھے، لیکن تم نے تو بدنام کیا ان کے نام کو بھی. وہ ایسے تھے، وہ تو شریعت پہ چلنے والے تھے، سنت پہ زندہ کرنے والے تھے، سنت کو زندہ کی ہے، سچے عاشق رسول تھے. تم داڑیاں گاڑ کے تماشا لگا کے رنگ کر کے بیٹھ جاؤ جناب، بس سمجھے قوالی دین ہے، یہ سب تصوف یہی اس میں چھوٹ تھی. غلط کیوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بیچارے میرے جیسے آدمی معصوم جاؤ، بس یہی دین سب کچھ، تو ٹانگیں دماغ لگتے ہیں، کچھ یہیں سے ملنا ہے، سب کچھ یہیں سے ملنا ہے. ملنا کیا شیطان ملتا ہے، بس تو ہندو بھی جا کے لے لیتا ہے بدھ سے، بھی سیدھے مارتا ہے نا. رکھتا ہے جہاں انسان جس سے اعتقاد کرتا ہے اس کے سپورٹ کر دیتا. اس نے قرآن کو چھوڑا، سد کے چھوڑا، اس کو پوجنا شروع کر دیتا. شیخ پوجنے کے لیے نہیں ہوتا، فیض کے لیے ہوتا ہے. 50 سال بیٹھے تو ان کو نام ہی نہیں پتا، اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں. سیاہ ہوتے ہیں دلوں کے، کچھ سودوں پہ کاروبار ہوتے ہیں، اس کی حرام کاری کرتے ہیں. فلاں شیخ کے مرید ہیں جن، ان کو جا کے نذرانے دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، اسی ان کو دیگیں چلتی ہوتی ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کے خلاف ہے. پیری مرید کوئی خلاف نہیں ہے، پیری مرید پارٹ آف دین ہے. سب سے بڑے پیر تو ہمارے امام الانبیاء تھے، جن کے مرید سارے صحابہ تھے. کیا تھے؟ پیری تو تھے. پیری مرید تو ہے ہی ہمارا حساب کتاب. جو اس کا انکار کرتا تو ہے بیوقوف انسان، تو دین اسلام کا انکار کر رہا ہے کہ پیری مرید میں نہیں مانتا، بالکل بیکار ہے. ہاں ایسی پیری مرید جس کو آپ نے بدنام کر دیا، nobody will accept it. بات سمجھ آئی آپ؟ یہ تو ہم پرستی. بدھ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے، وہ کیا کرتا ہے؟ کافی وہی کرتا ہے. کہتا ٹھیک ہے، پھر بدھ سے دیتے ہیں اس کو. یہاں نہیں ہمارے بوٹر میں ایک بدھ سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا تھا، ہندو لائن لگ گئی تھی کہ دیکھو کرشم ہو گئی ہے، بہت جو دودھ پلا رہا ہے سب، منہ سے نکل رہا دودھ کے. تو جی ایمان کھلنے کے شیطان ان کے ایمانوں کو مضبوط کرتا ہے. بات سمجھ آئی اب؟ اعتقاد جو جما لیا انہوں نے. ہمارا اعتقاد شیخ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. ہمارا اعتقاد شیخ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے اور فیض دیتا ہے ہمیں. سمجھ آ رہے ہیں میرا اعتقاد؟ یہ میرا اعتقاد ہے. یہ وہاں سے فیض ملتا ہے. دیتی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ وسیلہ ہے ذات رب ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیتا اللہ میں تقسیم کرتا ہوں. پوری کائنات کو دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے. وہ تقسیم کرتے ہیں، خود نہیں دیتا کوئی بھی. یہ تو طاقت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے دینے اور نہ دینے کی. قرآن واضح طور پہ اللہ نے بتایا، ہر نبی کے بارے میں بتایا. صحیح ہے؟ اعتقاد کو صحیح کریں بھائی. صحیح جگہ جائیں، ایسی جگہ جہاں دیکھیں تو شرک اور کفر ہو جاتا ہے. آخرت میں انسان شرک کے معاملہ ہوتا ہے اور دین نہیں ملتا ہے اس کو، تو ہم پستی ملتی ہے، اعتقاد جم جاتا ہے، شیطان مل جاتا ہے. نہیں جو انہوں سر کام بند ہے، اتوں کے لازم مل دی، فلاں مل دیا، کچھ نہیں. ہاں کسی درویش کے پاس جا کے دعا کریں، دعا اللہ کی قبول کرتے ہیں، پھر رحمت ہے. مختلف دعوات ہوتے ہیں لوگ، ایسے نہیں جو شرکات ہے شریعتوں. اللہ اور خود نبی ہم کہتے ہیں ایسے درویش ہیں، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا. بڑی اونچی شان ہے اللہ والوں کی، بہت اونچی شان. تو ہاتھ اٹھا دے ہوتا ہی ہے پھر کام ضرور. تقدیریں بدل جاتی ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں. نہیں جا کے مانگ کس سے رہے ہیں، یہ تو دیکھیں نا.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہ ختم کریں اس چیز کو، نہ ضائع کریں، اصل چیز کو دیکھیں آپ. نہیں جو سین مانتے پیروں ہوئے پیر ہی ہوتے تو سب سے بڑا بیوقوف، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. سب سے بڑا پیر تو ہمارے خود نبی تھے، ان کے سارے مرید صحابہ تھے یا نہیں؟ اور کیا تیرے ماننے سے ختم ہو جائے گا سلسلہ، تصویر ہوگا نہیں. یہ تو ہے ہی حقیقت، آپ کو پیر ماننا پڑتا ہے، پیر بنانا پڑتا ہے. یہ جا کل مومنات یہ باجنوں کا اللہ تعالیٰ ہے، اے نبی یہ مومن عورت آ رہی ہے، اس کو تو بیعت کر. بیعت کہاں سے ہے؟ تو نبی تو نہیں ہے، آپ کون بیعت کرے گا؟ جن کو یہ رتبہ دیا گیا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو مشائخ کہا جاتا ہے، ان کے پاس یہ رتبہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوتا ہے. یہ رتبہ جو آتا ہے کسی محنت سے نہیں آتا ہے، کسبی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ چیزیں کسبی نہیں ہیں. کوئی نبی کسبی نہیں بنتا، کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے. کوئی ولی کسبی نہیں بنتا، کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے. محنت سے نہیں بنتا. خلیفہ بن جائیں گے، اتنے چلے کھینچتے تو کل خلیفہ ہے، تو بن جائے نقش بندی، شیخ بن جائے گا، تو کتب بن جائے گا. نہیں، یہ کسبی ہے. یہ سارے منتخب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے چنے لوگ ہوتے ہیں. یہ ابدال ہے، یہ شیخ ہے، یہ شاد ہے، کتب شاد ہے، سب ایسے. میں نے دیکھا ابدال کو، وہ نہیں پہچانتا تھا اس کو، بولٹ میں تھا، مقتاؤں نہیں نہ. ایسا درویش آدمی میں حیران تھا، مگر یہ ہے کوئی آدمی ضرور. آخر مجھے پتہ چل گیا اس کو، تو اس نے ظاہر کرا. عامی لوگ ہوتے ہیں لوگ کی، آپ نہیں پہچان سکتے ان کو. جب میرے ساتھ واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں جو، تو واحد وہ شخص تھا آدمی جو گلی میں روتا پھر رہا تھا، گلی میں روتا پھر رہا تھا. یہ اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں تھیں. تب ڈال ہے وہ وقت چلے گئے، انتقال ہو گیا ان کو ماشاء اللہ. ویری گریٹ پرسن تھا. ایسا چھپو انسان، آنکھوں سے اندھا، برا حال، بنکے دیہڑے انہوں نے خالی ایسے ہوتے ہیں، اندھا ایک کمرے میں بند، بالکل کھانا پینا ختم. عجیب قسم کی گفتگو ان کی. میں جاتا تھا، کبھی ناراض کبھی خوش، ایک دم بڑا ڈانٹ دیا. تو عجیب مقام ہوتے ہیں لوگوں کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، منتخب ہوتے ہیں. کسی مخلوق کی طرف لاتا ہے، کسی اپنی طرف لے کے آتا ہے. یہ وہ نہیں دھوم جڑ کے کرنے بیٹھ جاؤ بس ڈھنگ لگا کے داڑھیوں پہ چھوٹی چھوٹی داڑھی کاٹ کے، تو بس یہ نہ گدی نشینہ ہو جا رہے ہیں پاگل لوگ. آدھی ان کی بھی داڑیاں کٹی ہوتی ہیں، نہ شریعت پہ نہ سنت پہ نہ کچھ لینا نہ دینا. بس اپنے چند دن رکھے ہیں جس میں جشن مناتے ہیں لوگ، فلاں شریف تھے فلاں شریف تھے فلاں شریف، بس اس میں بہت دنیا آتی ہے جو دھوم دھڑ کے چلتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو شکر کریں اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ دے دیا. جو فقیروں کو مانتا ہے، درویشوں کو مانتا ہے، اللہ والوں کو مانتا ہے، سارے عقیدوں کے ساتھ چلتے ہیں. مانتے ہیں نا اس جناب؟ ہر چیز کو مانتے ہیں، کسی چیز سے انکار نہیں ہے. بہت باتیں ہوئی الحمد للہ تصوف کی. آئیں تھوڑا اللہ کا ذکر کے. آخری رات تھی ماشاء اللہ، پھر ایک ملاقات ہوتی ہے آپ سے. دروشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ برحمتک یا ارحم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.